کبھی سوچا ہے کہ جب ہم دوا لیتے ہیں تو شفا اصل میں آتی کہاں سے ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی دلچسپ کہانی سنیں گے جو ایمان، دوا اور شفا کے اصل ماخذ پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ایک عظیم نبی کی کہانی ہے جنہیں ایک ایسے تجربے سے گزرنا پڑا جس نے ہمیشہ کے لیے سبب اور مسبب کے فرق کو واضح کر دیا۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہیں ایک بہت ہی خاص اور بڑا منفرد لقب ملا تھا، کلیم اللہ۔ اس کا مطلب ہے وہ جو اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ لقب انہیں اس لیے دیا تھا کیونکہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت کیا کرتے تھے۔ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید بیمار پڑ گئے۔ انہیں بہت تیز بخار نے آ لیا۔ تو جیسے ہی انہیں تھوڑا سا آرام آیا، وہ اپنے معمول کے مطابق کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، تم اتنے دنوں سے آئے نہیں، کیا وجہ تھی؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ، میں بخار میں مبتلا تھا، اب کچھ طبیعت سنبھلی ہے تو حاضر ہوا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑا سیدھا سادہ علاج بتایا۔ حکم یہ ہوا کہ اپنی دائیں طرف دیکھو، وہاں ایک درخت ہے، اس کے کچھ پتے لے لو، پھر ان پتوں کو پانی میں ابال کر پی لو۔ حضرت موسیٰ نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے، بخار بھی اتر گیا اور صحت بھی بحال ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، کئی سال بیت گئے، اور پھر تاریخ نے خود کو دہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اسی شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ اب ظاہر ہے انہیں پچھلی بار کا تجربہ تو یاد تھا، وہ بڑے پورے اعتماد تھے۔ انہیں لگا کہ علاج تو مجھے معلوم ہی ہے۔ وہ سیدھا اسی درخت کے پاس گئے، اسی طرح سے پتے توڑے، انہیں ابالا اور پینا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار نتیجہ بالکل الٹ تھا۔ پہلی بار جب اللہ کے حکم سے علاج کیا تھا تو فوراً شفا مل گئی تھی، پر اس بار جب خود سے وہی علاج کیا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کئی دن تک پیتے رہے، لیکن طبیعت بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہاں آ کر کہانی ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی، بیماری وہی، دوا بھی بالکل وہی، طریقہ بھی ایک جیسا، تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ شفا آخر چلی کہاں گئی تھی؟ آخر کار جب بیماری نے بہت کمزور کر دیا تو حضرت موسیٰ ایک بار پھر کوہ طور پر پہنچے، یہ پوچھنے کے لیے کہ یا اللہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو آپ کے ہی بتائے ہوئے درخت کے پتے استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس بار شفا کیوں نہیں مل رہی؟ اس پر وہ جواب آیا جس نے سب کچھ واضح کر دیا، موسیٰ، اس درخت میں کوئی شفا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ پہلی بار وہ پتے اس لیے شفا بنے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا حکم شامل تھا، یعنی اصل طاقت، اصل تاثیر پتوں میں تھی ہی نہیں، وہ تو اس حکم میں تھی جس نے عام سے پتوں کو شفا بنا دیا تھا۔ اور غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس مرتبہ تم نے یہ سوچ کر پتے پیے کہ وہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ تم نے ہمارے حکم پر بھروسہ نہیں کیا، مطلب سارا توکل، سارا بھروسہ سبب پر تھا، مسبب پر تھا ہی نہیں۔ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، یعنی سبب اور مسبب الاسباب کا فرق۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب یعنی کوئی بھی ذریعہ، کوئی وسیلہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے دوا، اوزار یا ہماری اپنی کوشش۔ اس کہانی میں وہ درخت کے پتے سبب تھے۔ اور پھر آتا ہے مسبب الاسباب، یعنی سبب کو پیدا کرنے والا، وہ ذات جو ان اسباب میں اثر ڈالتی ہے، جو انہیں کام کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ سب کچھ صرف اسباب ہیں، ان میں تاثیر پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوا خود سے شفا نہیں دیتی، شفا تو اس حکم سے آتی ہے جو دوا کو شفا بناتا ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جب اسباب کا سہارا لیتے ہیں، چاہے وہ دوا ہو، محنت ہو یا کوئی رشتہ، تو ہمارا اصل بھروسہ، ہمارا حقیقی توکل کس پر ہوتا ہے؟ سبب پر یا اس ذات پر جو تمام اسباب کی خالق ہے؟